جناب نوح کی کشتی کا آج بھی ایک ٹکڑا روس کے میوزیم میں پڑا. پہلے یہ مصر میں تھا، وہاں پہ جامعۃ الازہر مصر والوں نے وہاں سے اٹھوایا، کیونکہ وہ اسلامی ملک تھا. وہاں پہ لوگ آتے تھے، اس ٹکڑے کو دیکھتے تھے، حقیقت کو سمجھتے تھے. انہوں نے وہاں سے اٹھوایا. پھر وہی ٹکڑا پہنچتا پہنچتا پیرس سے ہوتا ہوا روس کے میوزیم میں گیا. نوجوان بیٹھے ہو، نیٹ پہ جا کے سرچ کرنا. وہ حضرت نوح کی کشتی کا ایک ٹکڑا تھا جس پہ عبرانی زبان میں کچھ لکھا ہوا تھا. ماہرین لسانیات زبانوں کے ماہر ہیں، انہوں نے اس عبرانی کو ترجمہ کرتے کرتے انگلش میں. بابا جی تصویر آج بھی نیٹ پہ موجود ہے جہاں پہ وہ شیشے میں وہ لکڑی کا ٹکڑا پڑا ہوا، نیچے کاغذ کے ساتھ انہوں نے انگلش میں لکھا ہوا ہے کہ یہ کیا لکھا ہے. وہاں لکھا ہوا ہے او مائی گاڈ مائی سیویئر keep my hand in those of Ali, Muhammad, Fatima, Hassan, Hussein. او میرے اللہ، او میرے حاجت روا، میری کشتی کو بچا، تجھے علی کا واسطہ، تجھے محمد کا واسطہ، تجھے حسن کا واسطہ، تجھے حسین کا واسطہ، تجھے زہرا کا واسطہ، جن کا نام لے کے نوح کی کشتی پا گئے. وہ نوح سے ابراہیم کے ساتھ آپ علی کا مقابلہ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ ابراہیم نے کہا میرے مالک تو بتا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے. قرآن خدا نے کہا لن ترانی دیکھنا چاہتا ہے تو یہ یقین نہیں ہے. بلا یقین ہے تو پھر کیوں؟ اس نے کہا اطمینان قلب چاہتا ہوں، دل کا اطمینان چاہتا ہوں نا، مجھے صرف بتا دے تو کیسے زندہ کرتا ہے. جو دیکھنا چاہے کہ مردہ کیسے زندہ ہوتا ہے اسے ابراہیم کہتے ہیں. اس نے کہا مجھے پتا ہے کہ تو کرتا ہے، یہ نہیں پتا کرتا کیسے کہ قیمہ بنا کے ایک جان کے گوشت کو پھینک دیا جائے تو اسے اکٹھا کیسے کرتا، تو ہڈیوں کو جوڑتا کیسے، تو دوبارہ روح کیسے ڈالتا. تو مجھے صرف اتنا بتا تو کیسے زندہ کرتا ہے، تو کیسے زندہ کرتا ہے. ہر بندہ نہیں بولے گا جس کا عقیدہ میرے ساتھ ملتا ہے. ابراہیم نے کہا تو صرف مجھے اتنا بتا دے تو مردہ کیسے زندہ کرتا ہے. کوفے کے ممبر پہ ایک یہودی نے آگے علی سے سوال کیا تھا، اسے کہا یا علی میں نے سنا ہے آپ مردے زندہ کر لیتے ہیں. اتنا جملہ کہنا تھا، علی مسکرا کر یہ کام تو میرا سلمان بھی کر لیتا ہے، یہ کام تو میرا سلمان بھی کر لیتا ہے. یہ شخص چلتا چلتا سلمان کے پاس آیا، اس نے آگے کہا سلمان میں نے سنا ہے تو مردے زندہ کر لیتا ہے. سلمان نے کہا کس سے سن کیا ہے؟ اس نے کہا ابھی گیا تھا کوفے کے مسجد میں علی بیٹھے تھے، علی نے کہا تھا میرا نوکر سلمان بھی کر لیتا ہے. سلمان مسکرا گیا تھا، میں نے کبھی کیا تو نہیں، کر وہ کہتا ہے تو پھر میں کر لیتا ہوں، اگر وہ کہتا ہے تو پھر میں کر لیتا ہوں. اس نے کہا بولا اپنے علی کو اسے کہ ہمیں مردہ زندہ کر کے دکھائے. آگے آگے علی چلے، پیچھے پیچھے یہودی چلا. علی کے فیصلے مقالات علی جتنی کتابیں چاہو ممبر پہ ڈھیر کرنے کے لیے تیار. آگے آگے امیر المومنین ساتھ کوفے کے لوگ ساتھ یہودی. علی قبرستان میں گئے، علی نے اپنی مرضی کی قبر ڈھونڈ، اس نے مرضی کی پرانی قبر ڈھونڈی. قبر کا ڈھونڈنا تھا، علی اس کے سرحانے کھڑے ہوئے. علی نے قبر پہ ہاتھ مار قوم پہ اس نے اٹھ میرے حکم سے، اٹھ میرے حکم سے. اتنا کہنا تھا کہ مردہ کفن سمیت اٹھا، اپنے کفن سے اپنی مٹی کو چھاڑا. مٹی کو جا کر این لبل این لبل این لبل این لبل. اونٹ کہاں ہے، اونٹ کہاں ہے، اونٹ کہاں ہے، اونٹ کہاں ہے. بندے علی کے پیچھے چھپ گئے. اس یہود نے کہا یا علی تو نے مردہ زندہ کیا، میں مان گیا. اب اتنا بھی بتا دے اس نے قبر سے نکلتے ہی یہ اونٹ کون سا ڈھونڈ رہا ہے. علی کی آوازیں تو نے نبی سے نہیں سنا تھا. نبی نے فرمایا تھا انسان جو کرتا مر جاتا ہے، جو بولتا مر جاتا ہے، جو سوچتا مر جاتا ہے، جو کہتا مر جاتا ہے. قیامت والے جب روحیں واپس ہوں گی وہی سوچ شروع ہو جائے گی، وہی بات شروع ہو جائے گی، وہی لہجہ شروع ہو جائے گا. یہ ایک عربی بدو تھا، صحرا میں اپنے اونٹ چرا رہا تھا. اس کا اونٹ گم گیا، یہ اونٹ کو ڈھونڈتا ڈھونڈتا پیاس کی حالت میں مر گیا. اب یہ اٹھا ہے تو اب یہ اپنا اونٹ ڈھونڈ رہا ہے. اس کا اچھا انسان جو کرتا مرتا ہے وہی کرتا اٹھتا ہے. سلمان نے کوفے کے لوگوں کو اکٹھا کر کے کہا اس لیے تو ہم تمہیں گلیوں میں کہتے ہیں جہاں بھی بیٹھو علی علی کیا کرو، جہاں بھی بیٹھو علی علی کیا کرو. کہیں بھی موت آ جائے قیامت والے دن اٹھ کے تو علی علی. اسماعیل سے مقابلہ نہیں. اسماعیل کو کیا کہتے ہیں؟ ذبیح اللہ. بس میں آخری نتیجہ دے رہا ہوں. حضرت اسماعیل ذبیح اللہ کہتے ہیں اللہ کی راہ میں ذبح ہوا. ذبح کون ہوا؟
حضرت اسماعیل پہ چھری چلی تھی؟ کس پہ چلی؟ دمبے پہ، سبا دمبا ہوا، تو ذبیح اللہ کہنا چاہیے دمبے کو، جو اللہ کی راہ میں ذبح ہوا اسے ذبیح اللہ کہتے ہیں، اور جو بچ گیا اسے ذبیح اللہ کہتے ہیں۔ جب ہم نے پوچھا کہ حضرت اسماعیل کو ذبیح اللہ کیوں کہتے ہیں، وہ کہتے اس لیے کہتے ہیں کہ بے شک ذبح ہوا نہیں، وہ تو اس نے کر دیا نا کہ اس نے دمبا بھیج دیا، یہ تو لیٹ گیا تھا، اس نے تو نہیں چاہا تھا کہ چھری نہ چلے، یہ ارادہ کر کے لیٹ گیا تھا، یہ ارادہ کر کے لیٹ گیا تھا۔ مجھے نہیں بابا نزاکت شاہ نہیں پتا مرشد کہ اس بھرے پنڈال میں سے، بھرے مجمع میں، اس گرمی کے موسم میں کون بندہ آپ کے نوکر کے اس جملے کی قیمت ادا کر دے گا جو سگے باپ کی چھری کے نیچے ارادہ کر کے لیٹ جائے اسے ذبیح اللہ مانتے ہو، اور جو ساری رات کافروں کی تلواروں کے نیچے بستر محمد میں سویا رہا اسے علی اور ولی اللہ ہی نہیں مانتا۔ اسماعیل سے سامنے ایک چھری، سگے باپ کے ہاتھ، وجہ بول بابا جی ابراہیم نے اسماعیل سے پوچھا اسماعیل اللہ نے حکم دیا ہے کہ تجھے ذبح کر، اسماعیل کے جملے آج بھی قرآن میں اسے کہا بابا کر، مجھے صبر کرنے والوں میں۔ ہجرت کی رات رسول نے کہا یا علی میرے بستر میں موت ہے، فرمایا چلے جا مجھے شکر کرنے والوں میں پائے۔ تو نبیوں کا تقابل علی سے کرے تو کرے کیسے؟ صبر مصیبت پہ ہوتا ہے، شکر نعمت پہ ہوتا ہے، جسے اسماعیل مصیبت سمجھ رہا تھا علی نعمت سمجھ رہا تھا۔ عیسیٰ سے مقابلہ علی کا کیسا؟ عیسیٰ تو اس کے آخری بیٹے کا پیچھے کا مقتدی ہے، جب 12واں آئے گا تو 12واں آگے کہے گا تقدم ابن مریم، مریم کا بیٹا نماز پڑھائے گا، عیسیٰ کام کے کہے میری جرت ہے زہرا کے بیٹے کو نماز پڑھاؤں، میرا مہدی اللہ اکبر کہے گا عیسیٰ پیچھے کھڑا ہو جائے گا، میرا مہدی سجدہ کرے گا اور میرے مہدی کے پاؤں کے تلووں پہ مریم کا بیٹا سر رکھ کے دنیا کو بتائے گا، اور جاہلو عقیدے درست کرو جس کا آخری بیٹا عیسیٰ جیسے نبی کے پیچھے نہیں پڑتا اس کا باپ کسی بت پرست کے پیچھے کیسے پڑتا؟ کی نماز ہے مہدی کے پیچھے۔ اب خطرناک روایت پڑھ دیتا ہوں آخر میں، جس بندے کو میٹھی گولی سے آرام آ گیا اس کا شکریہ، جس کی طبیعت ابھی بھی بوجھل ہے اسے میں ولایت علی کا ایک بہترین انجیکشن دینے لگا، چہروں سے اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی تکلیف ہوئی ہے۔ بابا جی مجھے مولا حسین کی اس قسم کتاب کا نام ہے کمال الدین و تمام نعمت، چھوٹے مولوی کی نہیں لکھی، مذہب شیعہ کا پہاڑ جتنا نام ہے شیخ صدوق کا۔ شیخ صدوق نے اپنی کتاب میں لکھا کہ جب میرا مہدی نماز پڑھائے گا، نماز پڑھانے سے پہلے میرا مہدی اپنے نوکر یحییٰ سے کہے گا یحییٰ تیری مصلے کے نیچے تلوار کھڑی ہے، تلوار اٹھا کے تیسری صف میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ دیا، چھٹی صف میں وہ بندہ کھڑا اس کی گردن کاٹ دیا، ساتویں صف میں اس بندے کی گردن مار، 10ویں صف میں اس بندے کو قتل کر گیا۔ یحییٰ دیکھے کہ مولا تیرے کہنے پہ آئے، تیرے پیچھے نماز پڑھنے کے لیے تیار ہے، وضو کر چکے ہیں، مصلے پہ کھڑے ہو گئے، ان کی گردنیں کیوں کٹواتا ہے؟ تیرا مہدی مسکرا کے مانتا بھی ہمیں تھا، شک بھی ہماری ولایت میں کرتا، اس نے ہمیں چھوڑ دیا، اس نے شک کیا ہے ہمارے اختیار۔ کس منہ سے آیا ہے علی کے بیٹے کے پیچھے نماز پڑھنا؟ جب تو نے نماز سے علی نکال دیا تو پھر اب علی کے بیٹے نے تجھے نماز سے نہیں شاید میں لفظ سمجھائے نہیں سکتا، میں جملہ آخری پھر ریپیٹ کرتا، تم نے علی نماز سے نکالا، علی کے بیٹے نے تمہیں نماز سے نکالا۔ علی نماز میں نہیں، علی ہی نماز ہے۔ بھول گئے محمد کی حدیث، احد کے پہاڑ کے برابر سونا راہ خدا میں خرچ کرو، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کرو، 70 حج پیدل، میں محمد کے ساتھ کروں، اور تمہارے دل میں اگر علی کی محبت نہیں تو جنت نہیں، تم جنت کی خوشبو کو بھی نہیں سنو۔ اور زبان شریف ولایت علی پہ کوئی سنسو، اسی علی ولی اللہ کو بچاتی بچاتی بیٹی بازار میں صبح سے مجلس شروع، شام ہو گئی،
اللہ صبح سے اس عزاداری میں بیٹھے ہوئے ایک ایک ماتمی کا آنا قبول کرے. تم موڑا حقیق کے کسی گاؤں میں نہیں آئے تھے، تم حسین کے گھر میں آئے تھے. اختتامی مجلس روتی ہوئی آنکھوں سے ہونا چاہیے. سارا دن بیٹھے رہے ہو، ایک دوسرے مومن کی زیارت بھی کی ہے، دور دور کے حلقے کے مومنین سے ملے بھی ہو، سارا دن فضائل بھی سنے، بانی کی طرف سے بہترین بندوبست تھا، کھانا بھی کھایا، پانی بھی پیا، سائے میں بھی بیٹھے. اب آخری فرصہ ہے اس شہید اعظم کا لینے کے لیے. وہ ماں پردے میں آئی ہے جو صبح سے انتظار میں بیٹھی ہے کوئی حسین کو روئے. میری کوشش ہوتی زاکریا خطیب کا کوئی اس میں اپنا کمال نہیں ہوتا، یہ آپ کی محبت ہوتی ہے. ہم پڑھ کے سنا دیتے ہیں، آپ کی آنکھوں کی فرات بہ جاتی ہے. صدات و غیر صدات، معاف کیجیے گا مجھے جملہ جی بھر کے لوٹا ہے مسلمانوں نے سیدوں کو. انہوں نے سیدوں کا قبرستان ایک نہیں بننے دیا. زہرا کا کوئی بیٹا مدینے، کوئی سامرا، کوئی مشہد، کوئی کاظم ہے، اکیلی بیٹی شام کے جنگل میں آج بھی انتظار کرتی ہے حسین کے زوار کا. جب کوئی کربلا سے ہو کے شام جاتا ہے، علی کی بیٹی کی ذری سے چیخ آتی ہے، بتا حسین کے زخم ٹھیک ہوئے؟ بتا جس نے اکبر کی لاش اٹھائی تھی اس کی کمر سیدھی ہو. دور دور سے آئے مومنین، گزر گئی عید، منائی مسلمانوں نے جوش. میرا سلام ہے ان ماتمیوں کو جنہوں نے کالے کپڑے پہن کے عید کی ہے، جنہیں پتا تھا کہ اس عید میں عالیہ یتیم ہوئی ہے. بعض بندے کہتے ہیں جی شیعہ ہو کے کہتے ہیں جی یہ نیا ایک فلسفہ شروع ہو گیا، یہ شیعوں نے عید کا انکار کر دیا. ہم نے کب عید کا انکار کیا؟ عید ہے لیکن ہم کیسے منائیں؟ میں نے بڑے بندے دیکھے کتابوں میں لکھا ہے کہ فرات کے پانی سے غسل کرو گناہ معاف ہوتے. میں نے بہت ظاہرین کو دیکھا وہ فرات کے کنارے جاتے ہیں، وہ پانی کو ہاتھ بھی ان سے کہو اس پانی سے وضو کرو، وہ کہتے نہیں کریں. کیسے کریں؟ اسی فرات کے کنارے سے سکینہ پیاسی ہے، اسی فرات سے حسین نے کرنے. اب یہ ان کی عقیدت ہے. ہر بندہ جوتا نہیں اتارتا، اتارتا وہ ہے جس کے اندر عقیدت ہے، جسے پتا ہے کہ زینب ننگے پاؤں 6666 میل چلے. جس نے نئی کالے کپڑے پہنے اس پہ اعتراض نہیں، لیکن جو پہنتا ہے اسے پتا ہے سود ہے. لہذا جو چیزیں ہماری عشقی ہیں انہیں عشق میں رہنے. جن ماتمیوں نے عید کالے کپڑوں میں کی انہیں پتا ہے عید والا سارا دن زینب روتی رہی. شام کے وقت جا کے کہتی ہے کلثوم پورے کوفے سے کوئی پرسہ دینے نہیں آیا. صدات و غیر صدات سے معافی مانگے 4 سطرے پڑھو، مجھے معاف کیجئے گا آئی تو بابے کی شاہی دیکھنے تھی. میرے مولا امیر المومنین نے خط لکھا مدینہ حسن کو، حسن بہنوں کو لے کے کوفے آ جا. اگلی سطر ہر بندے کے لیے جو سید ہے وہ ضرور ہائے گئے. علی نے خط میں لکھا حسن جب سے دروازہ چلا ہے زینب ڈر گئی ہے. جب سے مسلمانوں نے دروازے پہ آگ لگائی تب سے زینب خوف زدہ ہو گئی. حسن ایسے کر بہنیں لے کے کوفے آ جا. یہ کوفے آئیں گی، بابے کی حکومت دیکھیں گی، شاہی دیکھیں گی، ان کے آنسو رکیں گے. حسن یاد رکھنا جب زینب کا سفر شروع ہوا رسول ایک اونٹ نکالی تھی کسوا جو بڑی ہو گئی ہے، اسے موت اس لیے نہیں آئی. رسول نے کہا تھا کہ میری بیٹی کی سواری ہے. جب رسول کا گھر بننے لگا تھا مدینے میں تو علی گھر تعمیر کروا رہے تھے. رسول نے کہا اے علی جب باہر والا دروازہ رکھنا
مجھے محمد کو مسجد سے بلانا. گھر مکمل ہوا، باہر والا بیرونی دروازے کا جب وقت آیا، علی کی آواز ہے، یا رسول اللہ آپ نے حکم دیا تھا علی دروازہ مجھ سے پوچھ کے رکھنا. یا رسول اللہ بتائیے دروازے کی چوڑائی کتنی ہو، لمبائی کتنی ہو. کتابیں کہتی ہیں رسول دروازے پہ آئے، رسول نے آہستہ سے علی کے کان میں کہا، علی دروازہ اتنا اونچا رکھنا کہ کوئی سوار بیٹھ کے گزر سکے. اتنا جملہ کہا. یا امیر المومنین نے ہاتھ باندھے. ہونے سے پہلے ہونے کو جاننے والے علی نے رو کے کہا، یا رسول اللہ ہاشمیوں کے گھوڑے گھروں میں نہیں ہوتے، ہاشمیوں کی سواریاں باہر ہوتی ہیں، ہاشمی گھروں کے سہنوں سے سوار ہو کے نہیں آتے. یا رسول اللہ پھر دروازے کی اونچائی اتنی کیوں رکھوا رہے ہیں کہ کوئی سوار ہو کے گزر سکے. رسول نے علی کے گلے میں باہیں ڈالی، فرمایا ہر سوار مرد نہیں ہوتا. جو سمجھ گیا بی بی ذرا رونا قبول کرے. ہر سوار مرد نہیں ہوتا، کچھ سوار مستورات بھی ہوتی ہیں. اتنا کہنا تھا، علی کا جسم کانپا. علی کی آواز ہے، میری بیٹیوں کو کبھی سفر کی ضرورت نہیں پڑی. رسول کی آواز ہے، ہو سکتا ہے کوئی وقت ایسا ہے تیری بیٹیوں کو مدینہ چھوڑنا پڑے، یہ گھر سے سوار ہو کے چلے. علی کی آواز ہے، حسن اسی قصوہ اونٹنی کو گھر لے کے جانا، زینب کو اونٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ سکھانا. جب زینب کو اونٹ پہ بیٹھنے کا طریقہ آ جائے پھر میری بیٹی کے چادر چاروں طرف ہماری پہ لگانا، پردے کے ساتھ لے کے آنا. یاد رکھنا جس رستے سے قافلے گزرتے ہیں اس رستے سے نہ لے کے آنا، رستہ بے شک طویل اختیار کر لینا. دن کے وقت میری شہزادی کو سفر نہ کروانا، رات کے وقت کا سفر کروانا. اگلی سطر ہر بندے کے لیے جو ماتمی ہے وہ ضرور آئے کہے گا. علی نے خط میں لکھا، حسن ایک بات کا خیال رکھنا، جب زینب سفر کرے عباس کا گھوڑا محمل کے ساتھ. غازی کو کہنا بابا کہتا حکم ہے، بہن کا محمل نہ چھوڑنا، حسین کی ماں رونا قبول کرے، بی بی یہ ماتم قبول کرے. خط آ گیا مدینے، بنی ہاشم میں قحرام بپا ہوا. عباس سے حسن نے کہا بابے کا حکم ہے علی کی بیٹیاں کوفے جائیں گی. عباس رو کے کہتا مولا کیسے لے کے جائیں، میری زندگی میں شہزادی باہر ہے. فرمایا بابے کا حکم ہے 18 بنی ہاشم پہلا دینا. بس شہزادی کا اونٹ جب مدینے سے نکلا چاروں طرف بنی ہاشم کے گھوڑے، آگے آگے عباس، مدینہ خالی. جس شہر سے گزرتا گیا اسے خالی کرواتا گیا. کوفے کے باہر آ کے امیر المومنین کھڑے تھے. اعلان ہوا تھا کوفے میں آج کسی عورت کا بچہ علی کوفے کے دروازے پہ آگے کھڑے ہو گئے. زوال شریف دروازے پہ علی کھڑے، دروازے پہ امیر المومنین کھڑے. یا دور سے اونٹوں کی دھول علی کو دکھائی دی. علی کی آنسو یوں رخسار پہ تیرنے شروع ہوئے. علی کی آواز ہے، یا اللہ تیرا دین بچاتے بچاتے دیکھ میری بیٹیاں پہلی بار کوفے آ رہی ہیں. ادھر شہزادی کا اونٹ علی کے قریب آ کے رکا. علی نے اماری پہ ہاتھ رکھے گا، السلام علیکہ یا اہل بیت النبوہ و معدن الرسالہ. اے خاندان نبوت کی بیٹی ہو، اے نبوت کے گھر کی شہزادی ہو، تم پہ علی کا سلام ہو. پردے کے اندر سے شہزادی کی آواز ہے، علیکہ السلام یا ابی، میرا بابا تجھ پہ بیٹی کا سلام ہو. اب جو سید بیٹھو ایک لمحے کے لیے دیکھنا مجھے. علی نے اپنے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے اماری کا پردہ کھولا. پردہ کھول کے دیکھا اندر چادر تطہیر میں قرآن کی صورت لکھی تھی. علی کی آواز ہے، علیہ علیہ یا زینب ہو، زینب تھوڑا میرے قریب آ. جو زندگی میں بابے کے قریب نہیں گئی تھی، بی بی نے اپنا چہرہ بابے کے قریب کیا. اور جو بیٹیوں والے بیٹھے ہو، میرا مولا تمہاری بیٹیوں کے پردے کرے. علی نے کانپتے ہوئے ہاتھوں سے زینب کی آنکھوں سے پردہ اٹھایا. زینب نے شرم سے آنکھیں بند کی. علی کی آواز ہے، اقسل پہ ابصارکم، زینب تھوڑی دیر کے لیے اپنی آنکھیں کھول. علی کی بیٹی نے آنکھیں کھولی. علی کی آواز ہے، زینب یہ کوفے کا صدر دروازہ ہے، زینب یہ دارالامارہ ہے، زینب یہ محلہ قادسیہ ہے، زینب یہ کوفے کے چوک ہے. بی بی رو کے کہتی حکومت دکھانی ہے، باہر حسن کھڑا ہے، دارالامارہ دکھانا ہے.
زینب تجھے یاد آئے تجھے بابے نے اسی دروازے پہ روکا تھا. اتنا جملہ کہنا تھا یا پچھلے محمل کے پیچھے سے غازی کا گھوڑا تیز ہوا. غازی گھوڑے کی زین سے گرے, علی کے قدموں پہ ہاتھ رکھے کہتے ہیں مولا دعا کر عباس کو موت آ جائے. عباس کے ہوتے ہوئے میری شہزادی کوفے. علی بولے نہیں, کتاب کہتی ہے صرف عباس کے شانے چومے. کہا جب تک تیرے شانے سلامت ہیں میری زینب نہیں آئے گی. بس آگے آگے علی بس بی بی کا پردہ سنانا. ایک علیحدہ طریقے کی روایت پڑھنے لگا ہوں, شاید آپ نے پہلی بار سنی ہو. ماتم کا حق ضرور ادا کرنا. خود بابا جی کتابیں کہتی ہیں مجھے مولا کی قسم خود علی نے بیٹی کے اونٹ کی مہار پکڑی, شام میں سجاد گیا تھا, کوفے میں علی مہاری, گلی سے گزرتا گزرتا اپنی دہلیز پہ آئے. دہلیز پہ شہزادی کا اونٹ بٹھایا, اونٹ بٹھا کے اطمینان سے بی بی کو بی بی کے حجرے میں بٹھایا. آج بھی بیت علی موجود ہے, آج بھی کوفے میں علی کا گھر موجود ہے. جب شہزادی اپنے حجرے میں آ کے بیٹھ کے علی دروازے پہ کھڑے ہو کے کہا علیہ مدینہ سے کوفہ سفر زیادہ تکلیف تو نہیں ہوئی نا بابا. حسن صاحب, حسین صاحب, عباس صاحب, بابا زینب کو کوئی تکلیف. علی اپنے دروازے پہ, میں نے کہا بالکل علیحدہ روایت, شاید آپ پہلی دفعہ سنیں, پوری ذمہ داری کے ساتھ روایت پڑھنے لگا. علی دروازے پہ, کوفے کی عورتوں کا رش دروازے پہ کھڑا. علی کی آواز ہے کیوں آئی وہ کوفے کی عورت؟ یعنی ہم نے سنا کہ بیٹی پہنچ گئی ہے, یعنی بڑے دنوں سے انتظار تھا, یعنی کچھ مدینے کی عورتوں کی کوفے شادی ہوئی. وہ کہتی ہیں کہ ہو بہو تیری تصویر ہے. وہ عورتیں کہتی ہیں وہ مستورات میں علی ہے, اس کا علم علی جیسا ہے, اس کی عبادت علی جیسی ہے, وہ قرآن پڑھتی ہے تو تیرے لہجے میں. یا علی ہمارا جی چاہتا ہے, برداشت نہیں ہوگا, ہم کبھی مدینے نہیں گئے, ہمیں رسول کی بیٹی کی زیارت کرنے دیں. اب قرآن ممبر پہ میرے ساتھ لا کے رکھو, میں بالکل علیحدہ روایت پڑھنے لگا ہوں, معافی مانگ کے پڑھنے لگا ہوں. بابا جی سید و بیٹھے مجھے معاف کر دیں. علی روتے روتے دہلیز پہ بیٹھے, دہلیز پہ علی بیٹھے, عورتوں کا شور شہزادی نے حجرے میں سنا. اما فضا جی بی بی, بابے سے پوچھئے شور کیسا؟ بابے سے کہے میں شور کی عادی بھی ہوں, یہ میرے دروازے پہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں؟ جناب فضا تو رہی ہیں یا علی یا علی. زینب گھبرا گئی, وہ کہتی ہیں یہ عورتیں کیوں رو رہی ہیں, کوفے میں خیر ہے, میرے بابے کی کوئی دشمنی تو نہیں؟ زینب گھبرا گئی ہے. علی کی آواز ہے اچھا یہ عورتیں زیارت کرنے آئی ہیں, مولا پھر بھیجتا کیوں نہیں؟ علی اٹھ کے کھڑے ہوئے, علی کی آواز ہے تو بھی جا, تو بھی جا, تو 2 ماہ کے بعد آنا, تو 1.5 ہفتے کے بعد آنا, تو اتنے دنوں کے بعد آنا. جن عورتوں کو علی نے روک دیا وہ کوفے کی دیوار کے ساتھ لگ کے کھڑی ہو کے رونی شروع کی. رو کے کہہ رہے یا علی ہمیں بھی جانے دے. علی کی آواز ہے میری مجبوری ہے, جتنا میں کر سکتا تھا اتنا میں نے کیا, اب میں اور نہیں کر سکتا. جو کوفے کی عورتیں اندر گئی, انہوں نے کہا شہزادی چند عورتیں دروازے پہ کھڑی ہیں, انہیں بھی کہہ دے کہ اندر آ جائے, تیرے بابے نے روک لیا ہے. بی بی کی آواز ہے اما فضا میرے بابے کو اندر بلا. امیر المومن اندر آئے. شہزادی کی آواز ہے بابا انہیں جو بھیج دیا انہیں کیوں روکا ہے؟ علی چیخے مار کے اپنے گھر میں روئے. علی رو کے کہتے زینب میری مجبوری ہے, جنہیں میں نے دروازے پہ روکا ہے ان کے بدنوں میں بیٹیاں نہیں